میں حدیث آج ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہے تو کیا سکھائے؟ قرآن کی آیتیں بھی میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن سنیں حدیث پاک، میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کچھ رک کر کے میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، پہلے قرآن کی ان آیتوں کو کمپلیٹ کر۔ لقمان حکیم کون ہے؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم، ان کے مقام کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی باتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ طے کرتی ہے۔ لقمان، ان کے نام کے ساتھ حکیم لفظ جڑا ہوا رہتا ہے، سنا ہوگا لقمان حکیم۔ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جانتے تھے، ساتھ ساتھ انسانوں کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، سائیکالوجی، کون سے اولاد کیسی ہوتی ہے، کیا کیا ہے۔ سنو، اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنے کا وقت آیا تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹا، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، چاہے تم پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے کرو یا آسمانوں میں یا زمین میں اندر جا کر کے کرو، ایک دن اللہ تمہارے سامنے وہ ضرور لائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا آج آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا برائی اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا؟ بچوں کو کس چیز کا خوف آج ڈالتے ہیں آپ؟ بیٹا یہ مت کرنا، پولیس آ جائے گی۔ پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کا کیا ڈر دکھاتے ہو؟ 500 روپے دے دو، پولیس کا ڈر اسے خوف ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن کیا اللہ کے کسی فرشتے کو رشوت دے کر کے بچ سکو گے؟ اپنے بچوں کو جس چیز کا خوف تمہیں دلانا تھا وہ خوف خدا ہے، اللہ کا خوف۔ سچ بات میں بتاؤں، اگر کسی بچے کے دل میں آپ نے اللہ کا خوف ڈال دیا تو کسی CCTV کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کی نگرانی کی، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کیمرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کا اسپائی نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو۔ دل میں اگر اللہ کا خوف آپ نے ڈال دیا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے ایک روایت یہ پڑھی، اہل بیت اطہار کا گھرانہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ، حسن و حسین چھوٹی سی عمر میں چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن بچپن میں دونوں کے درمیان کچھ تکرار ہوئی، بچے آپس میں لڑتے ہیں لیکن ان کی لڑائی سیریس نہیں ہوتی، وہ کھیل کود میں ہو جاتی۔ حسنین کریمین دونوں آپس میں تکرار کر چکے اور دونوں ماں کے پاس آئے۔ کون ماں ہے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات۔ ایک نے دوسرے کی شکایت کی کہ ماں انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ان کی بات شکایت کی، انہوں نے ایسا کہا، لیکن کیا ماں نے دونوں کو پکڑ کر گوشمانی کر دی، کان مروڑ دیا، لکڑی لے کر کے مار دیا؟ ماں کی تربیت تو دیکھیں، بچوں کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا، اے میرے شہزادو حسن اور اے میرے شہزادو حسین، تم میں سے کس نے کس کو کیا کہا مجھے اس سے مطلب نہیں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ اس سے پہلے صلح کر لو کہ مولا ناراض ہو جائے، اس سے پہلے تم دونوں صلح کر لو کہ رب تم سے روٹھ جائے یا ناراض ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ماں کی طرف سے آئی کہ دونوں بچے گلے لگ گئے، اس لیے کہ بچوں کو لکڑی کا ڈر نہیں دکھایا گیا تھا، مار کا ڈر نہیں، انہیں ڈر یہ دکھایا گیا تھا کہ اگر اللہ روٹھ گیا تو پوری کائنات روٹ جائے گی۔
بچے آپس میں گلے مل گئے. آج بچوں کے اندر اگر تربیت میں کوئی خوف تمہیں دینا ہو تو کسی جانور کا خوف نہیں, کسی چڑیل بھوت پریت کا ڈر نہیں, شیطان کا ڈر نہیں, پولیس کا ڈر نہیں. میرے عزیزو, اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا خوف دو کہ رب کائنات وہ عظمت والا شہنشاہ ہے. وہ جب کبھی کسی کی پکڑ کرتا ہے, گرفت کرتا ہے, تو پوری دنیا تو ہے اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پائے گی. اسی طرح تربیت اولاد میں میرے عزیزوں یہ بہت آج کی ضرورت کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنے بچے آج ہم نے دیکھے آوارہ ہوئے, 2 سال کے بچے, 3 سال کے بچے جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل پکڑا دی, تمہیں یہ ڈسٹرب کرنے لگ گئے, اس لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا. ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. میں نے خود محسوس کیا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ تمام چیزیں آنے کے بعد یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے. بالغ کا مطلب جسمانی بالغ تو نہیں ہوئے لیکن شہوانی بالغ ہو گئے. 5 سال اور 6 سال کے بچے وہ باتیں کرنے لگ گئے جو شادی شدہ مرد بھی نہیں کرتے. دنیا نے, انٹرنیٹ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے. کیا یہ تربیت کے انداز ہے میرے عزیزوں؟ یہ تربیت کے انداز ہے. آج ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیوں کے بعد اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ملا مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ مشینوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, موبائل, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر یہ خود جانتے نہیں, اس لیے بچوں کو پکڑنے بھی نہیں دینا چاہتے. ظالموں, تمہیں پتا نہیں ہم موبائل, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ کے بھی بہت آگے تک جانتے الحمدللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مشینوں کو ان بچوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جن کو سفید اور کالے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا, جن کو آگ اور پھول کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا. ان کے درمیان ان بچوں کے ہاتھوں میں جب یہ تم دیتے ہو تو جانتے ہیں یہ کیسے کیسے بم پھوڑ دیتے ہیں, ان کے اخلاق تباہ و برباد ہوتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے میری ایک اس طرح کی کوئی تقریر کافی سال پہلے سنی اور کہا مولانا اتنی چیزیں ایجاد ہو گئی, بچوں کو تو ہمیں یہ سب دینا ہی پڑے گا اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں. میں نے کہا میں منع نہیں کر رہا, صحیح استعمال کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ کوئی بندہ کسی بھی چیز کو اٹھائے تو اس کا استعمال اچھی طرح سے جانتا ہے. میری بحث جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پوری ماڈرن دنیا سے آپ اپنے بچوں کو پیچھے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ امریکہ, یورپ, رشیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ مشینوں کی ایجاد میں. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہ بچے آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ترنت یہ جو ہے ایموشنلی سوالات ہیں, ایموشنلی بلیک میلنگ ہے. میں نے اس دانشور سے کہا اچھا آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں اگر ترقی کا راستہ ہے تو تھوڑا بہت آپ سرچ کر کے دیکھ لو جن لوگوں نے یہ ایپل موبائل بنائے یا بہت بڑے بڑے مشینیں بنائی وہ اپنے بچوں کو موبائل چھوڑے کیوں نہیں دیتے؟ ان کے گھروں میں وہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے لیکن پوری دنیا کی مٹھی میں پکڑا دیا. عزیزان گرامی, کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت طویل ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے. یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے. تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے. یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے. ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں؟ کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال.
اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. یہ حدیث کے الفاظ. حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 رسول کی اہل بیت کی محبت. اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت. مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا. میرے عزیزوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے، گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ حضرت دیا ہے.